دوسری چیز وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پاک کی طرف سے ایک علم ملا ہے لیکن اس کو چھپا لیتا ہے۔ میں اور آپ تھوڑا سا سوچیں، اپنی زندگی کے اندر غور کریں، ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، کتنی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے لیکن اپنی عزت اور وقار کا مسئلہ بنا کر خاموش رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی نے اللہ کا حکم توڑا، ہمارے گھر کے اندر خدا کی نافرمانی ہوئی، ہماری اولاد نے خدا کی نافرمانی کی، لیکن ہم چونکہ بڑے آدمی ہیں، ہم کسی کو ہم با اخلاق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں، لہٰذا نہیں عن المنکر کی جتنی چیزیں تھیں آج امت مسلمہ نے اپنے ہاتھوں سے الگ کر دی، چھوڑ دیا ان کو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا کہ دعائیں کرو گے تو اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کر دیا جائے گا، یاد رکھنا کہ تمہارے اندر اختلاف اور انتشار کو پیدا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک بندے کو کوئی علم ہے اور وہ اس کو چھپا لیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ عالم ہی ہو، ہر وہ بندہ جو اللہ کی ایک بات کو جانتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بتائی ہوئی چیز کو جانتا ہے، ضرورت ہے لیکن وہ اس کو چھپا لیتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بندہ ظالم شمار ہوتا ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اللہ فرماتے ہیں ظالم لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کرتے ہوئے اس کو پورا کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی، صرف اس کو ٹرکانا مقصود ہوتا ہے، صرف اپنے سر سے اتارنا مقصود ہوتا ہے، صرف دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں اپنی زندگی پر، ہم نے کتنے وعدے لوگوں کے ساتھ ایسے کیے جن کو پورا کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی، کس طریقے سے لوگوں کا مال ہضم کیا ہے اور کس طریقے سے وعدہ خلافیاں کی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کوئی چیز باقی بچ گئی، کچھ ادا کر دی، کچھ پیسے باقی بچ گئے، کہا کہ جی آپ تشریف رکھیں میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ گھر گیا اور گھر جا کر یہ صحابی بھول گیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ تشریف فرما رہے، اس کو 3 دن کے بعد یاد آیا، بھاگتا دوڑتا ہوا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ وہیں 3 دن تک بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ تو نے مجھے مشقت کے اندر ڈال دیا، چونکہ وعدہ کر چکا تھا کہ یہ جگہ میں نے نہیں چھوڑنی، تیرا انتظار کرنا ہے۔ 3 دن تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر تشریف فرما رہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری ماں نے مجھے بلایا کہ ادھر آ میں تجھے کوئی چیز دیتی ہوں، جیسے عام عورتوں کی عادت ہوتی ہے بچے کو بلانے کے لیے، ادھر آ میں تجھے کوئی چیز دیتی ہوں۔ تو میں دوڑتا ہوا جب ماں کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو بلایا تھا کوئی دینے کی نیت بھی تھی؟ کہا یا رسول اللہ ایک کھجور دینے کی نیت تھی۔ فرمایا اگر تیری نیت نہ ہوتی تو یہ بھی وعدہ خلافی لکھ لی جاتی اور تیرے لیے یہ گناہ بنا کر جھوٹ بنا کر نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا۔ تو وعدہ خلافی کا کرنا یہ وعدہ خلافی ظلم ہے اور اللہ کا قرآن اس کو ظالم قرار دیتا ہے وعدہ خلافی کرنے والے کو۔ اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں اللہ کی نیت نہ ان کو بخشنے کی ہے نہ ان کو ہدایت دینے کی ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ ذرا سوچ لینا چاہیے تھوڑا سا، آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر کتنے وعدے خلافی موجود ہے، کتنے وعدے کرتے ہیں شروع سے نیت ہی نہیں ہوتی ان کو پورا کرنے کی۔